آواز 5 وقت لگاتی ہے مومنوں، آؤ نماز ہم کو بلاتی ہے مومنوں، آ جاؤ مومنوں، آ جاؤ مومنوں، آ جاؤ مومنوں، آواز 5 وقت لگاتی ہے مومنوں، آؤ نماز ہم کو بلاتی ہے مومنوں، آ جاؤ مومنوں، آ جاؤ مومنوں، آ جاؤ مومنوں۔ If a person doesn't offer salah, there are chances your faith can become weak, or it can even get lost. Because the human being thinks that the well-being and honor that he has is due to the worldly material things, and he goes away from Allah subhanahu wa ta'ala. There is lack of discipline. When he goes away from Allah subhanahu wa ta'ala to acquire the worldly desires, the material things, there are chances that he may do foul play and go away from the Sirat al-Mustaqim, from the straight path. There is lack of inner peace. Irrespective how much wealth a person has, the wealth cannot gain him peace. There are various benefits of offering salah. Salah is a way of life. It caters to the spiritual aspect of your soul and the physical needs of your body. The salah, it increases your faith. It strengthens your faith. The Holy Quran says in Surah Anfal, chapter number 8, verse number 2, that the true believers are those who, when Allah is mentioned, feel a tremor in the heart. And when his signs are rehearsed, it strengthens their faith and they put their complete trust in Allah subhanahu wa ta'ala. The Holy Quran says in Surah Fatiha, chapter 1, verses 5 to 7, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dear Lord, we worship, dear Lord, we ask for help. Ihdina sirat al-mustaqim, sirat al-lazina namta alayhim, ghayr al-maghdubi alayhim, waladdallin. Show us the straight path, the path of those who have earned high favor, and of those whose path is not wrought, nor who go astray. چل دو نماز کے لیے ہر کام چھوڑ دو، چل دو نماز کے لیے ہر کام چھوڑ دو، آواز 5 وقت لگاتی ہے مومنوں، آؤ نماز ہم کو بلاتی ہے مومنوں، آ جاؤ مومنوں، آ جاؤ مومنوں، آ جاؤ مومنوں۔ باری تعالیٰ، نماز تو تیری عبادت ہے، تیری عبادت ہے، اور عبادت کی تعریف یہ ہے کہ بندہ صرف معبود سے متعلق رہے۔ عبادت کی تعریف یہ ہے کہ بندہ مخلوق سے کٹے اور خالق سے جڑے، یہ منشا عبادت ہے۔ یہی تو عبادت ہوتی ہے کہ مخلوق سے کٹے اور خالق سے جڑے۔ تو نے عبادت کا مفہوم یہ سمجھایا، جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو اللہ اکبر کہتے ہیں، ہاتھ اٹھانا اشارہ ہے کہ مولا ہر شے سے، دنیا مخلوق اور ماورا سے اور دنیا و مافیا سے ہاتھ اٹھا لیا، ہاتھ اٹھا لیا ہر شے سے، صرف تیرے ہو گئے، متوجہن الی جہۃ الکعبہ عبادتاً للہ ہے، ہاتھ باندھ لیے، صرف اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے، اس کے گھر کی طرف۔ تو عبادت تو نام اس شے کا ہے کہ ہم ہر شے سے کٹ جائیں اور تجھ سے جڑ جائیں۔ اور عجیب بات ہے کہ جب ہر ایک سے کاٹ کر، ہمیں ہر ایک سے کاٹ کر اپنے ساتھ جوڑ لیا،
ثنا کرا لی، قیام کرا لیا، رکوع کرا لیا، سجود کرا لیا، تسبیحات کرا لی، جب خوب جڑ گئے، جب تجھ سے خوب جڑ گئے، حالت ثنا میں جڑ گئے، حالت قیام میں جڑ گئے، حالت رکوع میں جڑ گئے، سجود میں جڑ گئے، جب خوب تجھ سے جڑ گئے، عبادت نام تھا مخلوق سے کٹ جانا اور خالق کی طرف یکسو ہو جانا۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، ہر شے سے کٹ کر اسی کا ہو جا۔ اقم الصلاۃ لذکری، قرآن کہتا ہے نماز پڑھو صرف میری یاد کے لیے، یہ قرآن کا حکم ہے۔ ایک طرف تو نے کہا نماز پڑھو صرف میری یاد کے لیے، اب تیری یاد کے لیے نماز شروع کی تھی، تیری ثنا کی، قیام کیا، رکوع کیا، سجود کیا، تیرا کلام پڑھا، جب خوب جڑ گئے اور تیری طرف ہو گئے اور ہر ایک کو بھول گئے، کٹ گئے، اب اپنی دہلیز پر بٹھا کر اب تو فرماتا ہے اب پڑھو یا نبی سلام علیکہ، السلام علیکہ ایھا النبی، اب فرماتا ہے میرے محبوب پر سلام پڑھو۔ اب بتا اب کیا کریں؟ اب ذہن بٹ رہا ہے، تیرا سوچیں یا مصطفیٰ کا سوچیں؟ بتلاؤ کیسے ملتا ہے کیا کیا نماز میں، حد یہ کہ رب سے ملتا ہے بندہ نماز میں، حد یہ کہ رب سے ملتا ہے بندہ نماز میں، آواز 5 وقت لگاتی ہے مومنوں۔ Thus we find that salat is the highest level that a human being and the highest level and the highest mountains of human perfection that a human being may reach. However, is it the salah that we perform today? Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran, وَإِذَا قَامُوا لِلصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالًا, and if they stand up for prayer, they stand up with laziness. Son, get up and pray. I'm finishing off an email. Son, get up and pray. I have homework. Son, get up and pray. Let me eat dinner. Son, get up and pray. Let me do this. Let me do that. And when we stand up for prayers, we stand up, we bow. We stand up, we bow, we finish salah. This is not the salah that Allah subhanahu wa ta'ala wants from us. Furthermore, Allah highlights the benefits of salah and He says, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Ya ayyuhal muzammil, قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. Allah says, I understand that sometimes you will be lazy, sometimes you will be depressed, sometimes you will be weak, sometimes you will be lonely, and at those times you will want to be by yourself. You would want to go and sleep. For when we are depressed, when we're saddened, we want to sleep. Allah subhanahu wa ta'ala says, don't sleep. Ya ayyuhal muzammil, oh the one that's sleeping under your sheets. قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا, stand up in the middle of the night and pray. For prayers will give you strength and empower you. Another verse Allah subhanahu wa ta'ala says to those who suffer from depression and loneliness and sadness and weakness, Allah subhanahu wa ta'ala says, وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, and take strength from salah, and take strength and empowerment from salat and sabr.